بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی خلقت میں انسان نیند کی حالت میں خواب نہیں دیکھتے تھے، مگر بعد میں خالق کائنات نے نیند کی حالت میں خواب دکھانے شروع کیے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خواب دکھانا کیوں شروع کیے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتدائی خلقت میں انسان نیند کی حالت میں خواب نہیں دیکھتے تھے، مگر بعد میں خالق کائنات نے نیند کی حالت میں خواب دکھانے شروع کیا۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ خالق عالم نے اس زمانے کے لوگوں کو ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا، اور اس نے اپنی قوم کو اطاعت اور پروردگار عالم کی عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے کہا اگر ہم تیرے خدا کی عبادت کریں تو اس کا بدلہ کیا دے گا؟ حالانکہ ہم سے زیادہ تو کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اس پیغمبر نے ارشاد فرمایا اگر تم نے خدا کی اطاعت کی تو تمہاری جزا بہشت ہوگی، اگر گناہ کیا اور میری بات کو نہ سنا تو سزا جہنم ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا دوزخ و بہشت کیا چیز ہے؟ پیغمبر نے دوزخ و بہشت کے اوصاف ان کے سامنے بیان کیے اور تشریح کی۔ انہوں نے عرض کی یہ بہشت ہمیں کب ملے گی؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب تم مر جاؤ گے۔ کہنے لگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مردہ بوسیدہ ہو کر خاک میں مل جاتے ہیں، اور وہ لوگ جن چیزوں کی تم نے تعریف بیان کی ہے نہیں دیکھتے۔ اور پیغمبر کے ارشاد کی تکذیب کی۔ پروردگار عالم نے ان کو ایسے خواب دکھائے کہ وہ خواب میں کھاتے پیتے چلتے پھرتے گفتگو کرتے سنتے ہیں، لیکن بیدار ہونے کے بعد خواب میں دیکھی ہوئی چیزوں کو نہیں پاتے۔ بس وہ اس پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے خواب ان کے سامنے بیان کیے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے تم پر اپنی حجت تمام کر دی کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری روح اسی طرح کی ہوتی ہے، اور چاہے بدن خاک میں مل کر خاک ہو جائے۔ اب اگر تم معصیت کار ہوئے تو تمہاری روح قیامت تک عذاب میں ہوگی، اور اگر تم نیک ہوگے تو بہشت میں نعمات خداوندی سے لطف اٹھائے گی۔